سے بنے گا وہ خیر البشر ہوگا. اور اللہ نے تاکید کی کہ جب میں اس یعنی کہ بہار الانوار میں ہے کہ پنجتن 5 کا نور یا تو پیشانی آدم میں تھا یا تو پشت آدم میں تھا، یا تو پیشانی میں تھا، یا تو دو روایتیں ہیں. بہرحال فطرت پہ ہونا اور بات ہے، یہ اصل میں مسئلہ ہے حلالی ہونے کا. حدیث پیغمبر اسلام ہے یا علی لا یحبک الا حلالیون ولا یبغضک الا حرامیون، یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو حرامی ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بات پڑھ دیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے ناظرین محترم. اور حدیث میں یا علی لا یحبک الا طاہرون بلادا ولا یبغضک الا خبیثک بلادا، یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. امام جعفر صادق والسلام سے جو ہے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی فرماتے محمد. ہیں کہ صبح کے وقت جب دل میں ٹھنڈک محسوس کرو اور اہل بیت کی محبت، علی کی محبت محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دو کہ اس نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. سبحان اللہ. میں کیا کر رہا ہوں، یعنی ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. علی سے محبت کے لیے شرط ہے، اگر علی سے محبت ہوگی تو ماں شریف ہوگی تو ہوگی. ماں اگر شریف ہوگی تو بچہ حلالی پیدا ہوگا. یعنی کا یوگ کا اللہ حلالیون ولا یبغضک الا حرامیون، یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی بچہ ہوگا، تجھ سے نفرت وہ کرے گا، بغض وہ رکھے گا، حسد وہ رکھے گا، کینہ وہ رکھے گا جو حرامی ہوگا. یہ حدیث پیغمبر اسلام ہے. ہم کہیں گے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہے حضرت، آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ کیوں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں حدیثوں میں؟ آپ تو سب کے لیے رحمت ہیں. تو آواز یہ آئے گی کہ ایک حد ہوتی ہے، اللہ کا قانون ہوتا ہے، اللہ کے قانون کے تحت اگر چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، زنا کیا جائے تو سنسار کر دیا جاتا ہے، اگر کسی کا قتل کرو تو قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ کا قانون یہ نہیں ہوتا کہ یزید بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اس کا باپ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس کا باپ بھی، ان پر لعنت ہوا کرتی ہے. توجہ سمجھنے کی کوشش کریے، سمجھنے کی کوشش کریے کہ ایک قانون ہوتا ہے، اس کے تحت سزا ملتی ہے. تو عزیزان محترم، حلالی بچہ وہ ہوگا جو محبت علی پر ہوگا. اور پیغمبر اسلام رحمت اللہ علیہ نے یوں کیوں عرض کر رہے ہیں؟ اسی لیے ایک قانون ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک کوئی چیز ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے، یہ بانی شریعت ہے. بانی شریعت کے تحت جو گناہ کرے گا اس کی سزا ملتی ہے، جو نیکی کرے گا اس کی جزا ملتی ہے. یعنی یہ گناہ اتنا سنگین گناہ ہے، علی کی ولایت کو چھوڑنا حرامی ہونے کی دلیل قرار دیا پیغمبر نے، اور علی سے محبت کرنا حلالی ہونے کی دلیل قرار دیا. یہ میری زبان نہیں ہے، تو حدیث پیغمبر اسلام ہے، اس کو تو پڑھنا واجب ضروری ہے، ضروری ہے، بیان کرنا ضروری ہے. حدیث پیغمبر اسلام یہ ہر کتاب میں موجود ہے. ہر ورق گردانی کرنے والا جانتا ہے. علی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. علی کو کون پہچانتا ہے؟ اللہ اور محمد مصطفیٰ. اللہ کو کون پہچانتا ہے؟ یا تو محمد مصطفیٰ یا تو علی. اور نبی کو کون جانتا ہے؟ یا تو علی یا تو اللہ. علی کو پہچاننا آسان نہیں ہے، علی کو جاننا آسان نہیں. علی کی علی سے محبت کریے، علی سے محبت کریے. طاہر ولادت کی دلیل ہے علی کی محبت. علی کی محبت ہوگی آپ ہمیشہ سرشاد رہیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کیونکہ علی کی ولایت ہی واجب عینی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اپنی جگہ پر، لیکن علی کی ولایت واجب عینی ہے. تمام واجبات ہے، علی کی ولایت واجب عینی ہوا کرتی ہے. دوستو دیکھیے، علی کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے
تو اس کو کیسی سزا ملتی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ غدیر کے میدان میں حارث بن نعمان فہری کو کس طرح سزا ملی. فرعون اللہ کے مقابلے میں آیا، غلام احمد قادیانی نبی کے مقابلے میں آیا. فرعون کہتا تھا میرے سے بڑھ کر کوئی رب نہیں، غلام احمد قادیانی کہتا تھا مجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور کوئی کہتا تھا مجھ سے بڑھ کر کوئی خلیفہ نہیں. اب اس پر فرعون پہ بھی لعنت، قادیانی پہ بھی لعنت، اور فلاں فلاں پہ بھی لعنت. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان محترم، حق حیدری کہ آپ دیکھیں کہ 3 برسوں تک خفیہ طور پر تبلیغ کرنے کے بعد دعوت ذوالعشیرہ رکھی گئی. اہتمام کیا گیا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، انتظام ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، تمام اہتمام انتظام ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا. اور جب اٹھ کے جانے لگے تو ابو لہب نے تانا مارا، ابو لہب نے تانا مارا نا کہ اے ابو طالب، اب تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی اطاعت بھی کرتے تھے، بیٹے کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. ابو طالب علیہ السلام اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ 3 اطاعتیں واجب ہوا کرتی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، نبی اللہ کی اطاعت، اور علی کی اطاعت، ان کے بیٹے کی اطاعت ضروری ہے. اس نے تانا مارا نا، لیکن ابو طالب نے اپنے عمل سے بتایا نا کہ اطاعت بھی 3 ہوگی. جس طرح کلمے میں آیت میں ولی 3، کلمے میں اطاعت 3، یا تو اللہ کا ذکر، یا تو نبی کا ذکر، یا تو اللہ کے ولی کا ذکر ضروری ہے. تینوں کا ذکر ضروری ہے. اور دیکھیں کہ یہ ابو طالب علیہ السلام کی بات تھی. فاطمہ بنت اسد کی بات آپ لے لیجئے. جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو نبی اللہ آگے آگے روتے ہوئے جا رہے تھے. قبر میں اترے، قبر میں لیٹ گئے، اور جب تلقین پڑی پیغمبر اسلام نے فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ، جنت البقیع میں ہے، جنت البقیع میں ہے، جنت البقیع میں قبر ہے، تلقین پڑی اور بہت دیر تک وہیں پر بیٹھے رہے. اور پھر جب تھوڑی دیر بعد کہا ابنوں کے، کیا کہا؟ ابنوں کے. ابنوں کے مطلب ہے تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا. کیا کہا؟ تمہارا بیٹا. جب قبر میں منکر نقیر آتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں، مولا علی بھی آ جاتے ہیں. علی کا نور میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ 5 نور تشریف لاتے ہیں. کہتا حج، کہتا ہے نماز ہے، کہتا ہے تمہاری نیکی ہے، زکات ہے، یہ ہے. اور سب پہ غالب ایک نور ہوتا ہے جو علی کی ولایت کا نور ہوتا ہے. جب عذاب آنے لگتے ہیں، فشار ہوتا ہے قبر میں پہلی رات کو، تو ایک ہر جگہ سے جو روکا جاتا ہے، نماز ہوگا ہر جگہ، سوال کیا جاتا ہے جو سب کے اوپر نور ہے وہ کس چیز کا نور ہے؟ کہا یہ علی کی ولایت کا نور ہے. پتہ چلا نماز پر بھی علی کی ولایت غالب ہے، روزے پر بھی علی کی ولایت غالب ہے، حج پر بھی غالب ہے، ہر ایک عمل پر علی کی ولایت غالب ہے. عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ مولا علی کی محبت دل میں رکھتے ہوئے حج، نماز، روزہ، زکات ہر چیز واجب، لیکن علی کی ولایت واجب ہے نہیں. بے شک. تو ابنوں کے کہا، جب کہا آئے تو پیغمبر اسلام سے سوال کیا صحابیوں نے، یہ آپ نے ابنوں کے کیا کہہ رہے تھے؟ قبر کے اندر سوال ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ جب امام پہ سوال آیا تو فاطمہ بنت اسد شرما رہی تھی اپنے بیٹے کا نام لینے کے لیے. تو پیغمبر اسلام نے کہا ابنوں کے، تمہارے بیٹے کا نام، تمہارے بیٹے کا نام. میں کیا کروں محترم کا جملہ مجھے آج کرنے دیجئے. جب اپنی ماں، علی کی ماں پر علی کی ولایت معاف نہیں ہے تو
मौलवी पे अली की विलायत कैसे माफ हो जाएगी? नारे हैदरी या अली अली के जिक्र से हासिल ईमान होता है। या अली अली के जिक्र से हासिल ईमान होता है। देखिए कि अली का जिक्र किया करिए। और मौला अली फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले एक अमल दे दूं, फिर बाद में अर्ज करूंगा। तमाम वक्त आवाम भी कम है, वक्त भी कम है, कि मौला अली फरमाते हैं कि जब आप बिस्तर पे जाने से पहले वुजू करिए और वुजू करने के बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के फिर बिस्तर पे सोइए। वो तो नमाज शब आपको पढ़नी है, वो तमाम नमाजें भी तो नमाज शब वो सब आपको पढ़ना है, लेकिन ये बिस्तर पे जो आप आराम करने जाएंगे उस वक्त का जो अमल है 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए। अगर आप 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के सोते हैं तो पूरी रात 50,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करते रहेंगे। अब समझ में आया? कोई लोग डरते हैं, सोना है मरने के बराबर होता है, इंसान नींद में चले जाता है। लोग डरते हैं हम सुबह में उठेंगे कि नहीं, तो ये उसका जो है तोड़ है। अगर कोई कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के 3 मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ के सोता है तो रात को आराम से सोता है, सुबह को उठता भी है। जिस तरह मौला अली हिजरत के बिस्तर पर आराम की नींद सो गए और खौफ नहीं था, 40 तलवारें थीं, जान का डर था, लेकिन मौला अली बेखौफ सो गए। अरे अबू तालिब का शरीफ खून बिस्तर रसूल पर सो रहा है और काफरीन जो तवाफ कर रहे हैं रसूल के घर का, अरे जो मोमिनों से तवाफ कराए उसे खाने काबा कहते हैं, जो काफिरों से भी तवाफ करा दे उसे अली बिन अबी तालिब कहते हैं। सुभान अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद। नारे बेहतरीन सलवात पढ़ दी। तो अज़ानी मोहतरम गौर फरमाए कि ये वो हस्ती है जिनके लिए कहा गया कि ये सफीना नूह है, उनकी मिस्र सफीना नूह है। सफीना नूह क्या? जहां पर हर नस्ल को बचा लिया जाए, एक जोड़ा रखकर, एक जोड़ा। आज का जो आप ओटोमन एम्पायर कहते हैं, ओटोमन एम्पायर, वहां पर एक पहाड़ है, यूट्यूब पे बताया जा रहा है, उस पर सफीना नूह पाई गई, मौजूद है। अंकारा, टर्की का जो कैपिटल अंकारा पे एक पहाड़ है, उसके ऊपर सफीना नूह पाई गई, जिसमें हाथी के जोड़े भी थे, हर जानवर के जोड़े थे। तो वो सफीना नूह बाई से निजात है कि नहीं? और लोग सवाल करते हैं वो लकड़ी जो बनी थी, जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो कारपेंटर, सबसे पहले कारपेंटर है, वो जो कील आई थी वो जन्नत से आई थी, उसके मेन पार्ट्स जो होते हैं वो जन्नत से आए थे। तो लोग सवाल करते हैं इतने वर्षों तक ये लकड़ा बाकी कैसे रह गया? जिस तरह फिरौन का बदन बाकी है क्योंकि उससे इबरत हासिल करनी है, उसी तरह अंकारा की पहाड़ पर आज भी सफीना नूह मौजूद है। कहते लकड़ी इतने वर्षों तक 2500 बरस गुजर गए, 2500 या 3000 बरस गुजर गए, इतने वर्षों तक ये लकड़ी कैसे बाकी रह गई? तो कुदरत का करिश्मा देखिए, वही वाहिद पहाड़ है अंकारा टर्की में जिस पर बर्फ जमती है, और बर्फ जमने की वजह से
وہ لکڑی باقی رہ گئی، قدرت نے بچایا. یعنی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ نوح کی کشتی دیکھو، مولا علی کو یاد کرو، نوح کی کشتی دیکھو، محمد مصطفیٰ کو یاد کرو، نوح کی کشتی دیکھو، فاطمہ زہرا کو یاد کرو، نوح کی کشتی دیکھو، حسن کو یاد کر لو، نوح کی کشتی دیکھ لو، حسین علیہ السلام کو یاد کر لو. سبحان اللہ صلی علی محمد وعلی محمد پنجتن. سبحان اللہ. عزیزان محترم، دیکھیں کہ علی کے ذکر سے حاصل ایمان ہوتا ہے. یہ درد تو حلالیوں کی جان ہوتا ہے. علی کے ذکر سے حاصل ایمان ہوتا ہے. یہ درد تو حلالیوں کی جان ہوتا ہے. اس قوم کے بارے میں عرفان کیا لکھوں جو بشر کے روپ میں شیطان ہوتا ہے. سبحان اللہ. سلوات پڑھیے محمد والی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کو جملہ پلٹا کے اگر پڑھ دو، علی کے ذکر سے حاصل ایمان ہوتا ہے. یہ درد حلالیوں کی جان ہوتا ہے. حیدر کے نام سے جو جلتا ہے عرفان، بشر کے روپ میں شیطان ہوتا ہے. ایک میں مہینے کی بہترین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج بھی وہ بتا رہی ہے آرقف نوح علیہ السلام، کشتی نوح وہ نجات کی کشتی ہے. جس طرح نوح کے طوفان میں سب غرق ہو گئے سوائے کشتی پہ آنے والے، اسی طرح یہ جو طوفان آیا ہے کائنات میں، اس میں سب غرق ہو جائیں گے سوائے 72 کی کشتی میں آنے والے، اہل بیت علیہ السلام کی کشتی میں چڑھنے والے آنے والے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خونریزی عراق میں، سیریا میں اور اسرائیل میں بھی ابھی ہوگا. جب کوئی کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو سب سے پہلے خود گرتا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے جو خون بہایا معصوم بچوں کا، آپ نے جو خون بہایا مسلمانوں کا، یہ رائے گا جائے گا نہیں. وقت کا امام زندہ ہے، وارث حیدر زندہ ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا زندہ ہے، فرزند زہرا زندہ ہے. اور جس دن فرزند زہرا ذوالفقار لے کر آ گیا تو آپ کے یہ جو انسٹرومنٹ ہے، آپ کی جو توپ، آپ نئی نئی ایمینٹیز بنا رہے ہیں اور نئے نئے سائنٹیفک ریسرچ کر کے نئے نئے مسلمانوں کو مارنے کے طریقے بنا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام فیل ہو جائیں گے. چلے گی تو صرف ذوالفقار چلے گی، حیدر کرار کی لال کی چلے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے کہ حیدر کرار نے جو بھی عمل کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، دین اسلام کے لیے کیا، خدا بند عالم کے لیے کیا، شیر خدا نے، اور رسول خدا کے لیے کیا، شیر خدا نے، مشکل کشا نے. اس کا ثواب ملنا چاہیے، اس کا اجر ملنا چاہیے، اس کا کوئی نتیجہ ملنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ امت نے یہ دیا کہ حسین علیہ السلام کو ذبح کر دیا. نعوذ باللہ. اسی لیے ہم حسین پر روتے ہیں، ہم غم مناتے ہیں، کیونکہ جو اجر ملنا چاہیے تھا، اجر رسالت، وہ چھری چلا کے امت نے دیا، خنجر چلا کے. دربار یزید سجا تھا، ابو سفیان کا پوتا شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی پوتی ہاتھوں میں رسن بنے ہوئے، گلے میں رسن کھڑی تھی. ابو سفیان کا نجس پوتا نجس شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی طاہرہ بیٹی پوتی بے مکتب چادر، سر پہ چادر نہیں تھی، چہرے پہ بال پریشان کی ہوئی تھی. دوستو ایک مناظر اڑانے کے لیے کافی ہے کہ جب بابو سعد پہ سے دربار میں لایا گیا
تو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حبشی رسی سے کھینچ رہے تھے، اور حبشیوں کی طاقت جتنی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوکے اور پیاسے تھے وہ زمین پر گر جاتے تھے، زمین پر گر جاتے تھے دوستو۔ اور ایک مرتبہ سکینہ جب زمین پر گری ہے، شہزادی زینب نے کلیجے سے لگا لیا، ارے میرے لال، یتیمہ ہے، حسین علیہ السلام کی یتیمہ ہے، رباب وہ بیوی ہے جو سائے میں نہ بیٹھی۔ حسین کہتے تھے وہ گھر بہتر نہیں ہے جس گھر میں رباب نہ ہو، جس گھر میں سکینہ نہ ہو، جس گھر میں رباب نہ ہو۔ میں کہوں گا آ کے دیکھیے یا حسین کہ وہ سکینہ زمین پر گر رہی ہے، سکینہ کو چوٹ لگ رہی ہے، ارے کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہے، رخسارے پہ نیلا نشان پڑا ہوا ہے۔ امام زمانہ خون کے آنسو اس وقت بہاتے ہیں جب سکینہ کو تماچے بھی مارے گئے، گوشوارے بھی لوٹ لیے گئے، کربلا سے کوفہ سے شام، تازہ خون بہتا رہا۔ ارے یتیمہ بچی آواز دیتے رہی، چچا عباس آ جائیے، سکینہ پانی طلب نہیں کرے گی، زندان میں پیاسی زخمی شہید ہو گئی، اور اسی کرتے میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ نے قوم الظالمین سالم مدینہ المائیہ مشتریبیہ کریم بارلہ علیہ قبیل سے پارس قبول فرما دے، بارلہ ہم میں سے جو حج عمرہ و زیارت کی مقدمی انہیں اربعین شربین کی قدائن کی زیارت سے نواز دے، بارلہ ہمارے بچے امتحان سے پاس ہو چکے اچھے یونیورسٹیوں میں اچھے کالجوں میں داخلہ کرا دے، بارلہ علم کی دولت ہم شیعہ حیدر کرار کو عطا فرما دے، کیونکہ پیغمبر اسلام شہر علم ہے، باب علم ہے۔ اے خداوند عالم، جو کوئی پوری دنیا میں حیدر کرار کے چاہنے والے بندوں کی جان و مال سے تو آپ لوگ کی حفاظت فرما دیں۔ بار الہ افریقہ میں جو بیماری آئی نبولا، اس بیماری سے شیعان حیدر کرار تمام مسلمان اور تمام انسانیت کو بچا لے، ہمارے امام زمانہ کو ضرور عطا فرما دے، جاپان و انسان و شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کو مومنین اور مومنات کے نام سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔